بر علی و اولاد علی بآواز بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں، حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے مخصوص ہیں کہ جو زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا ہے، وہ خداوند متعال کہ جس نے اس تمام دنیا کی ہر ایک چیز کو خلق فرمایا، اور وہی خداوند عالم کہ جو انہی چیزوں کو اتنی باریکی سے دیکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ خداوند متعال کہ جو اپنے بندوں کے ارادوں سے بخوبی واقف ہے، وہ خداوند عالم کہ جس نے اس تمام دنیا کو خلق فرمایا، اس کے خلق کرنے کے بعد بھی یہ ساری دنیا اس کے کن کی محتاج ہے۔ جب وہ کن کہہ دیتا ہے تو پھر وہ کام جلدی سے ہو جاتا ہے، اس میں دیر نہیں لگتی۔ وہ خداوند عالم کہ جو میں نے پہلے بھی بات کہی کہ بندوں کے ارادوں سے واقف ہے، اور وہی خداوند عالم ہے کہ جس کا ارادہ تمام بندوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ماہ شعبان کے مہینے کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس میں بہت سے معصومین کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ کی خدمت میں پہلے تو مبارکباد پیش کروں گی، اور اس کے بعد کہ خداوند متعال کہ جس کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہے، وہ خداوند عالم سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے نظر آتا ہے کہ لوگ اپنی زبان سے، اپنے ارادے سے، اپنی افواہوں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے کہ ہمارا ارادہ، ہمارا منصوبہ، ہماری جو پلاننگ ہے وہ پردے میں بھی چلتی رہتی ہے، وہ پردے میں بھی وہ ہمارا منصوبہ چلتا رہتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اب اگر ہم قرآن میں نگاہ کریں تو خداوند عالم بعض اوقات یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی خود حفاظت کی ہے،
کبھی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو خطروں سے محفوظ رکھا، اور کبھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مقررہ وقت پر ہم اس نور کا ظہور کریں گے۔ البتہ اس آیت میں خداوند عالم نے واضح طور پر کسی انسان کا، کسی نبی کا، کسی اولیاء کا نام نہیں لیا، بلکہ کلن فرمایا ہے کہ یہ لوگ میرے ارادے پر غالب آنا چاہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا جو ارادہ ہوتا ہے، میرا جو منصوبہ ہوتا ہے، وہ پردے میں بھی چلتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ خداوند عالم کے ایسے کون سے منصوبے ہیں کہ جو پردے میں بھی باقی رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو قرآن میں ہمیں بہت سی نشانیاں ایسی ملتی ہیں جس میں خداوند عالم نے اپنے منصوبے کو، اپنے ارادے کو پردے میں رکھا ہے۔ توجہ میری طرف کیجیے گا، ایک بات آپ کی طرف پہنچانا چاہتی ہوں، اگر آپ شروع سے دقت سے سنیں گی تو نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تو خداوند عالم نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں لوگوں سے پناہ میں اپنے ارادے کے مطابق، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں بھی ہے۔ پہلا ذکر آپ سب کو پتا ہے، میں واضح کرنا نہیں چاہتی کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت خداوند عالم نے مخفی رکھی۔ کیوں؟ کہ اگر حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے جب وہ حاملہ ہو تب بھی اٹھا سکتے ہیں، تب بھی وہ حضرت بی بی مریم پر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کے حمل کو، یعنی جب وہ اپنے ماں کے حمل میں تھے تو اس کو مخفی رکھا، لوگوں سے چھپائے رکھا۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ سب کو سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جن کی پیدا ہونے سے پہلے ہی جان خطرے میں تھی، بس خداوند عالم نے اپنا ارادہ یہ کیا کہ اسی حضرت موسیٰ کو دشمن سے حفاظت میں رکھ کے اس کے دشمن کے گھر میں ہی پرورش دی۔ دیکھیں خداوند عالم کا ارادہ۔ فرعون کیا چاہتا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، لیکن خداوند عالم نے ان کی آنکھوں پہ اس طرح سے پردہ ڈال دیا کہ وہی فرعون کہ جو حضرت موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا اپنے گھر میں پرورش دے کر بڑا کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایک اور جگہ پر دیکھیں تو یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کروں، کیونکہ یہ واقعہ کم پڑھا جاتا ہے، کہ حضرت ابراہیم کی بھی ولادت خفیہ طور پر ہوئی ہے۔ خفیہ طور پر کس طرح سے ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کا چچا جس کا نام آزر تھا، کہ وہ ستاروں کا علم جانتا تھا، اور آ کے کیا کہتا ہے نمرود سے کہ آج رات ایک ایسے بچے کی پیدائش نہیں، ایک ایسے بچے کا وجود آنے والا ہے کہ جو تمہاری خدائی کو متزلزل کر دے گا، ہمارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ہمارے ایمان کو پرد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ نمرود کو آرام نہیں آتا، تو سارے شہر میں اعلان کرواتا ہے کہ آج جو بھی مرد اس شہر میں موجود ہیں وہ اس شہر سے نکل جائیں۔ کیا ارادہ کرتا ہے کہ نہ کوئی نزدیکی ہوگی، نہ کوئی بچہ آئے گا۔ کیا کرتا ہے؟ تمام مردوں کو اس شہر سے باہر بھیج دیتا ہے۔ لیکن خداوند عالم کا میں نے کہا کہ ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہے۔ اسی رات حضرت ابراہیم کا وجود اس کی ماں کی پیٹ میں آ جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم کا وجود جب اپنی ماں کی پیٹ میں آ جاتا ہے اس کے بعد بھی نمرود کو آرام نہیں آتا، اور کیا کرتا ہے؟ تمام شہر میں اعلان کر دیتا ہے کہ اس سال جس کے بھی گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوگی میں کیا کروں گا؟ اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کیا کرتی ہیں؟ اس کو مخفی طور پر اپنے پیٹ میں پالتی ہیں۔ حتیٰ کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ عورتیں تفتیش کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کے ارادے کے مطابق وہ نہیں یہ محسوس کر پاتی کہ حضرت ابراہیم کی ماں حاملہ ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب وقت زائمان آ جاتا ہے
تو بیوی پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر میں نے یہاں پر زائمان کیا تو یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے. تو کیا کرتی ہے, جنگل کی طرف رخ کرتی ہے اور جنگل میں ایک غار میں جاتی ہے اور وہاں غار میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے. بس اتنا ہی مخفی نہیں رکھا بلکہ آگے سنیے گا ایک بڑا خداوند عالم کا معجزہ کہ جب حضرت ابراہیم کی ماں اس کو غار میں پیدا کرتی ہیں, اپنا دودھ پلا کر اس کو سلا کر یہ ارادہ کرتی ہیں کہ اگر اس بچے کو میں وہاں پر لے کے گئی تو وہ نمرود پھر سے اسے مار دے گا. تو یہ ارادہ کیا کرتی ہے کہ میں دن کو آ کے اسے دودھ پلا کے رات کو اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تو دن کو اسے دودھ پلا کر اس کو ویسے ہی وہاں پر سلا کر اس غار سے نکل کر اپنے گھر کی طرف آتی ہے. لیکن ایک ماں ہے, بھلے خداوند عالم پر توکل ہے لیکن اسے پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جانور کھا نہ لے, کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے. وہ کیا ارادہ کرتی ہے, صبح جیسے ہی ہوتی ہے وہ اس غار کی طرف جاتی ہے اور دیکھتی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس انگلیوں سے دودھ آ رہا ہے. اس انگلیوں سے دودھ آ رہا ہے. اب جب یہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ واقعاً خداوند عالم کو ایک بچے کو پالنے کے لیے بھی اس کے ماں کی ضرورت نہیں ہے. خداوند عالم خود ایک بچے کی حفاظت خود کر سکتا ہے. اب یہ کیا کرتی ہے, ہر روز اس کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے اور رات کو وہ حضرت ابراہیم اکیلے غار میں ہوتے ہیں. تقریباً 13 سال مسلسل یہی ارادہ ہوتا ہے, یہی مخفیانہ طور پر حضرت ابراہیم غار میں رہتے ہیں اور اس کی ماں واپس گھر آ جاتی ہے. جب 13 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے مادر گرامی, اب میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتا, اب میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتا, اب مجھے اپنے گھر لے کے چلیے. تو ان کی ماں کہتی ہیں کہ اگر میں تمہیں اپنے گھر لے کے گئی تو وہاں پر تمہیں قتل کر دیں گے. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے قتل ہونا منظور ہے لیکن میں اب اس غار میں نہیں رہنا چاہتا. میں کہوں گی کہ کیوں حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے قتل کرنا منظور ہے لیکن غار میں رہنا نہیں, کیوں کہ حضرت ابراہیم اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر خداوند کا عالم کا ارادہ ہوگا تو مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا, مجھے کوئی مار نہیں سکتا. بس وہ حضرت ابراہیم اپنی گھر کی طرف آتے ہیں اور تمام شہر میں یہ شور مچ جاتا ہے کہ اسی رات اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو نمرود کو خاک میں ملانے والا ہے. اب میں تھوڑا سا اور آگے چلوں گی کہ وہ خداوند عالم کہ جس نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا, وہ خداوند عالم جس نے حضرت موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا, وہ خداوند عالم جس نے حضرت ابراہیم کی ولادت کو مخفی رکھا, بس وہی خداوند عالم یہ احتیاج رکھتا ہے, یہ ارادہ رکھتا ہے کہ جب 12ویں امام کے تمام دنیا دشمن ہو جائیں تو خداوند عالم اس پر بھی اختیار رکھتا ہے کہ اس کی ولادت کو بھی مخفی رکھے. جب ہم دیکھتے ہیں تو امام زمانہ ہمارے وقت کے امام کی جب ولادت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو امام کی ولادت بھی مخفی طور پر ہوئی ہے, حتیٰ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی زوجہ حاملہ ہیں. آپ سب کو پتا ہے, لیکن جیسے کہ امام زمانہ کی ولادت نزدیک آ رہی ہے, میں چاہتی ہوں کہ کچھ جملے امام کی ولادت کے حساب سے پڑھوں کہ 15 شعبان کی رات, وہ رات کہ ایک تو رسول خدا نے اس رات کی بہت تاکید کی ہے کہ اس رات کو سونا نہیں چاہیے, تمام رات جو ہے اعمال میں گزارنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ رات ایک اور فضیلت رکھتی ہے کہ اسی رات ہمارے وقت کے امام کی ولادت ہوئی ہے. جب جناب حکیمہ خاتون جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں, جب وہ امام کے گھر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی جان, آج کی رات یہاں پر رہ لو, کیوں کہ آج 12ویں امام کی ولادت ہونے والی ہے. تو جناب حکیمہ خاتون تعجب میں آ کر پوچھتی ہیں
کہ تمہارے کس زوجہ کے حجرے میں جاؤں، کیونکہ مجھے تو کسی میں بھی حمل کے آثار نظر نہیں آ رہے، کسی کے جو ہے وہ حمل کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو جناب امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جناب نرجس خاتون کے حجرے میں جائیں۔ جب جناب نرجس خاتون کے حجرے میں جاتی ہیں، آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، اب یہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون سوچتی ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آج کسی بچے کی ولادت ہوگی، یعنی شک کرتی ہے امام کے اس قول پر کہ آج ولادت ہونے والی ہے۔ اس کے دل میں شک آتا ہے کہ شاید نہ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ آج کسی کی ولادت ہوگی۔ جب یہ ذہن میں سوال آتا ہے، دل میں خیال آتا ہے، جب باہر نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ صحن میں امام حسن عسکری عبادت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی جناب حکیمہ خاتون کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی جان، اللہ کے وعدے پر شک نہ کرنا، اگر خداوند عالم نے اس رات کا وعدہ کیا ہے تو اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، آج 12ویں امام کی ولادت ہو کے رہے گی۔ جب جناب حکیمہ خاتون وضو کر کے اندر حجرے میں واپس جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سارا حجرہ، سارا کمرہ نور سے منور ہے، اور اس قدر نور ہے کہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا نور دن میں بھی نہیں دیکھا جتنا میں نے اس آدھی رات میں دیکھا تھا، اور اس نور کو دیکھ کر میں ایک دفعہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ جب خوف زدہ ہو جاتی ہوں، اس کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بچہ جو کہ سجدے میں ہے، اور قرآن کی آیت فرما رہا ہے، کون سی آیت؟ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل جانے والا ہے۔ جب یہ آیت کی تلاوت سنتی ہے جناب حکیمہ خاتون اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اور کہتی ہیں کہ السلام علیک یا حجت اللہ، کہ یقیناً آپ ہی اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ میں کہوں گی کتنی خوش نصیب ہے نا حضرت حکیمہ خاتون کہ جنہوں نے پہلی زیارت ہمارے وقت کے امام کی ہے۔ میں اسی کے ساتھ یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند عالم ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکیں۔ اب جب امام کی ولادت ہو جاتی ہے تو امام کو گود میں لے کر جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیتی ہیں، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اس جانشین کو اٹھاتے ہیں گود میں تو سب سے پہلے امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد امام حسن کو سلام بھیجتے ہیں، امام حسین کو سلام بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ 11ویں امام تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں امام زمانہ کو اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جناب نجمہ خاتون کہتی ہیں، حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ امام حسن عسکری اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے تو میں نے اس صحن کی ایک دیوار پر میں نے یہ عالم دیکھا کہ کچھ نور آ رہا ہے پھر واپس جا رہا ہے، پھر نور آ رہا ہے پھر واپس جا رہا ہے، اور کافی ایسے نور آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں۔ تو میں پریشان ہو کر پوچھتی ہوں کہ اے وقت کے امام، اے امام حسن عسکری، یہ کون سے نور ہیں جو دیوار پہ آ رہے ہیں اور پھر جا رہے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ملائکہ ہیں جو آج رات اللہ کا وعدہ پورا ہونے پر مجھے مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں، امام زمانہ کی ولادت کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ میں کہوں گی کہ خداوند عالم کا جب کسی چیز کے اوپر ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ ارادہ تمام ارادوں پر غالب آ جاتا ہے۔ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ رسول خدا کے 12 جانشین ہوں گے، بس لوگ منتظر تھے کہ 12 جانشین کو دیکھیں اسے قتل کر دیں، لیکن خداوند عالم نے اپنے ارادے سے اس کے حمل کو بھی مخفی رکھا، اس کے بعد غیبت صغرا غیبت کبرا دے کر اپنے نزدیک امام زمانہ کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے۔ بعض لوگ شک کرتے ہیں کہ امام زمانہ ابھی تک کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، تو میں ایک آیت کے ضمن میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ تھک نہیں گئی ہوں گی۔
آپ کے چہرے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد علی محمد پر. صلی علی محمد وعلی محمد. لوگ شک کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کون سے امام کی ولادت ہوگی, آیا امام زندہ ہے نہیں ہے. تو میں آیت سے اس چیز کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. خداوند عالم نے ماضی کا صیغہ نہیں لگایا کہ آتے تھے, نہیں, کہا کہ آتے ہیں, یعنی ابھی بھی آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. یعنی ہر زمانے کے لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ میرا امر لے کر میرے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں. جب رسول خدا کا زمانہ تھا تو رسول خدا کے اوپر نازل ہوتے تھے. جب امیر المومنین کا زمانہ آیا تو امیر المومنین پر نازل ہوتے تھے. اس کے بعد امام حسن, امام حسین, اور آج تک یہ آیت بتا رہی ہے کہ آج بھی وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی کوئی رسول جیسا موجود ہے, آج بھی کوئی محمد جیسا موجود ہے کہ جس کے اوپر خداوند عالم کے ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں. الاجل الاجل یا امام منتظر, الاجل الاجل یا امام منتظر, الاجل الاجل یا امام منتظر. برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خداوند عالم نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے 12ویں نور کو اپنی حفاظت میں رکھوں گا. اب ایک اور واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گی کہ جب امام نے 11ویں امام نے اپنے جانشین یعنی 12ویں امام کو مخفی رکھا, حتیٰ کہ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے. تو وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس کنیز بھی آتی تھی گھر میں, تو وہ جاسوسی کرنے آتی تھی کہ آیا 12ویں امام کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو جب بھی لوگ آ جاتے تھے تو امام زمانہ کو چھپا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اب کیا ہوا کہ کچھ مخصوص ایسے صحابی تھے امام حسن عسکری کے کہ جن کو پتا تھا کہ امام کی ولادت ہوئی ہے, لیکن سب کو پتا نہیں تھا. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ ایک قم میں رہنے والا مولا کا شیعہ تھا, اور وہ مولا کی طرف سے ایک وکیل بھی تھا کہ جو یہاں سے خمس لے کر اس کا حساب ہر سال امام کے خدمت میں لے کے جاتا تھا. تو ایک مرتبہ جب وہ سامرا جانے کا ارادہ کرتا ہے تو مولا کا ایک اور شیعہ کہ جس کو شک آ جاتا ہے کہ آیا مولا کی ولادت ہوگی یا نہیں ہوگی, یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس کے دل میں شک آ جاتا ہے کہ شاید رسول خدا نے جو فرمایا تھا کہ 12 جانشین ہوں گے 12 نہیں آئیں گے. تو کیا کرتا ہے, جب وہ مولا کا وکیل سامرا جانے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بھی اپنا ارادہ باندھ لیتا ہے, کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ مولا کی خدمت میں چلوں گا. اب مولا وہ ہے کہ جو ظاہر اور باطن کا علم رکھتے ہیں. جب وہ ان کی خدمت میں آتے ہیں تو امام حسن عسکری پہلے ہی ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آج میں خمس کا حساب خود نہیں لوں گا. آج کون لے گا؟ آج یہ تمہارا 12واں امام لے گا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون سا 12واں امام ہے؟ تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں یہ جو تمہارے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارا امام ہے. اب وہ سوال کرتے ہیں کہ مولا ایک بچہ بھی امام ہو سکتا ہے؟ اب مولا فرماتے ہیں کہ وہ خداوند عالم کہ جو یحییٰ کو بچپن میں نبوت عطا کر سکتا ہے, وہ خداوند عالم جو حضرت عیسیٰ کو بچپن میں نبوت دے سکتا ہے, وہ خداوند عالم بچپن میں امامت بھی عطا کر سکتا ہے. بس امامت کسی عمر کی محتاج نہیں ہے, کسی سن کی محتاج نہیں ہے. تو امام کے پاس بھیجتے ہیں
इमाम हसन अस्करी, तो वो दोनों शिया बैठकर इमाम से कहते हैं कि मौला आपको हिसाब चाहिए खुम्स का। तो मौला कहते हैं तुम खामोश हो जाओ, मैं खुद तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितना हिसाब लेके आए हो। मौला हिसाब बताते हैं कि तुम खुम्स के इतने हिसाब लेके आए हो। उसके बाद मौला फरमाते हैं मौला इमाम ज़माना, उसके बाद फरमाते हैं मौला कि जब तुम यहाँ से जाओ तो कुम में हमारा एक शिया रहता है, उसको इतने पैसे दे देना। उसके बाद मौला फरमाते हैं जब यहाँ से तुम वापस अपने शहर की तरफ जाओ, तुम्हें रास्ते में एक बेवा औरत मिलेगी जो बहुत ही गरीब है, उसको तुम इतनी मिकदार में पैसे दे देना। अब वो सुनकर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि एक तो बच्चा और उसको ये भी इल्म है कि हम जब जाएंगे तो एक बेवा औरत हमें मिलेगी। तो पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि हमें एक बेवा औरत मिलेगी? तो मौला फरमाते हैं तुम इस पर शक नहीं करोगे, हमें कैसे पता है? जब हमें इल्म ना हो, जब हमें पता ना हो, तब तुम्हें शक करने का हक है। हम वो हैं कि जो जाहिर का इल्म भी रखते हैं, बातिन का इल्म भी रखते हैं। इतना सबूत देने के बाद भी उनको यकीन नहीं आता, उनके दिल में अभी भी शक होता है। तो मौला कहते हैं कि अगर तुम्हें अभी भी शक है तो मुझसे कोई सवाल करो, मैं तुम्हें सवाल का जवाब दे दूंगा। तो उनमें से जो शक की बिना पर सामरा की तरफ आया था, वो कहता है कि मौला मुझे बताएं कि मेरे हाथ में कितने दीनार हैं, मेरे हाथ में कितने दीनार हैं? तो मौला फरमाते हैं तुम्हारे हाथ में 36 दीनार हैं। तो कहता है नहीं 36 दीनार नहीं है, उससे ज्यादा है। मौला कहते हैं नहीं 36 दीनार ही तुम्हारे हाथ में है। फिर वो शख्स कहता है नहीं मौला 36 नहीं है, देदार दूसरी है। लेकिन मौला फरमाते हैं कि जो तुम बता रहे हो वो गलत है, जो मैंने बताया वो सही है। फिर क्या करता है वो शख्स, हाथ को खोलता है, उस हाथ में जो पैसे हैं उनको गिनना शुरू कर देता है। वो 3 मरतबा गिनने की कोशिश करता है, फिर भी वो उसके 36 दीनार ही बनते हैं। इसके बाद वो मुतमईन हो जाता है कि हाँ यही वक्त का इमाम है, यही इमाम वक्त है, यही हमारे ज़माने का इमाम है, यही वो रसूल खुदा का 12वां जानशीन है। तो इसी दुआ के साथ कि खुदावंदे आलम हमें भी अपने वक्त के इमाम की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह खुदावंदे आलम से ये दुआ करते हैं कि खुदावंदे आलम हमें अपने वक्त के इमाम का हामी और नासिर करार दे। खुदावंदे आलम से ये दुआ करते हैं कि खुदाया हमें हकीकी यहाँ पर रहने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमारे इल्म में इजाफा फरमा। खुदाया हमारी ये जो छोटी कोशिश है उसे कसीर करके कबूल फरमा। खुदाया जिस घर में ये जश्न बरपा हुआ है, खुदाया उसके दिल में जो जो हाजात हैं, जो परेशानियां हैं उनको दूर फरमा। खुदाया हमारी जो है बहनों की चादरों को महफूज फरमा। खुदाया हमें जनाब ज़ैनब और जनाब ज़हरा की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमा। और हमारी सबसे पहली और आखिरी दुआ कि हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।